الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت رمضان مبارک۔ اور اس بار کا رمضان کافی ڈیفرنٹ ہے پچھلے رمضانوں سے، کہ اس بار بہت سارے جگہوں پہ مسجدوں میں لاک ڈاؤن ہے، یعنی پورے شہر میں پورے ملک میں لاک ڈاؤن ہے، اور کافی جگہ پہ لوگ مسجد بھی نہیں جا پا رہے، اور بہت سارے لوگ جو ہے گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اس بار جو ہمارا رمضان ہے وہ پچھلے رمضانوں سے کافی ڈیفرنٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو بھی کرتے ہیں اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے، اور اس میں ہمارے لیے خیر ہی ہوتا ہے۔ تو اس رمضان میں آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ اپنے گھروں میں بھی، اگر آپ اپنے گھر میں جو ہے نماز کا اہتمام کر رہے ہیں تو آپ باجماعت نماز کا اہتمام کریں۔ آپ جو ہو اپنے گھر والوں کو جو ہے باجماعت نماز پڑھائیں۔ اس سے ایک یہ فائدہ ہوگا کہ بہت سارے گھروں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بدقسمتی سے مسجد نہیں جاتے یا نماز میں بہت زیادہ سستی کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کے لیے موقع ہے کہ اپنے ان گھر والوں کو جو نماز میں سستی کرتے تھے یا جماعت نہیں جاتے تھے، تو آپ ان کو گھر میں جماعت کی نماز کی جو ہے پریکٹس کرائیں گے۔ جب آپ ان کو گھر میں نماز پڑھائیں گے تو انشاءاللہ ان کے دل میں یہ بات آئے گی کہ ان کو پھر انشاءاللہ جب یہ سارا معاملہ حل ہو جائے گا تو انشاءاللہ پھر وہ مسجد میں جائیں گے، پھر مسجد میں بھی جا کے نماز پڑھیں گے۔ تو آپ اس چیز کو پازیٹیو لیں انشاءاللہ، پازیٹیو لیں اس چیز کو انشاءاللہ، اور اپنے گھروں میں نماز کا اہتمام کریں، باجماعت نماز کا اہتمام کریں، اور اپنے گھر والوں کو نماز پڑھائیں۔ آپ ایک مسلمان، آپ کے گھر میں اگر آپ کو سب زیادہ یعنی آپ کو دین کا شعور ہے، آپ کو قرآن زیادہ آتا ہے، آپ کا تلفظ صحیح ہے، تو آپ جماعت کرا سکتے ہیں۔ اس میں جو ہے اپنی طرف سے لگائی ہوئی شرائط نہ لگے کہ نہیں میں تو یہ نہیں کر سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا۔ نہیں، اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ جماعت کرا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو آپ باجماعت 5 وقت کی نماز اپنے گھر میں پڑھائیں، اپنے گھر والوں کو، اپنے والدین کو، اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو آپ نماز پڑھائیں۔ اگر آپ امام ہیں تو آپ آگے کھڑے ہو، آپ کے پیچھے آپ کے والد صاحب، آپ کے بھائی کھڑے، ان کے پیچھے آپ کی بہنیں، اور جو گھر میں خواتین ہیں وہ کھڑے، اور آپ نماز کو پڑھیں۔ تو اس چیز کا فائدہ اٹھا کر اپنے گھر میں ایک نماز کا اور ایک اسلامی ماحول پیدا کریں، اور اس چیز سے یہ انشاءاللہ آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا کہ آپ کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو مسجد میں جا کے باجماعت نماز نہیں پڑھتے تھے، کبھی بھی نہیں پڑھتے تھے، وہ آج آپ کی وجہ سے باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اور گھر میں قرآن کا اہتمام کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں۔ اور ہمیں اس لاک ڈاؤن کا ایک یہ فائدہ ہے کہ باہر کی جو ہماری ایکٹیویٹیز وہ بہت زیادہ کم ہو گئی ہیں، تو اس سے ہمیں عبادت کا ٹائم زیادہ مل گیا ہے۔ تو آپ اس چیز کو پازیٹیولی لیں اور عبادات میں گزاریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہیں۔ رمضان میں جو ہے صدقہ خیرات کریں، لوگوں کی خدمت کریں۔ آپ جو ہے جس چیز سے آپ کو دین کا فائدہ نہ ہو اور نہ ہی دنیائی فائدہ ہو، اس چیز سے رمضان میں بہت دور رہیں۔ اگر کسی چیز سے آپ کے دین کو فائدہ ہو رہا ہے، اگر آپ کی کسی فیس بک پوسٹ سے اسلام کو فائدہ ہو رہا ہے، آپ دین کی دعوت دے رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، اسلام کا دفاع کر رہے ہیں، صحابہ کرام کا دفاع کر رہے ہیں، تو آپ بے شک وہ پوسٹ ڈالیں، وہ آپ کے لیے انشاءاللہ آپ کے صدقہ جاریہ ہوگا۔ لیکن اگر آپ صرف بحث کے لیے اور صرف جو ہے ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے مختلف چیزوں پہ کمنٹ کر رہے ہیں، لائک کر رہے ہیں، اس کو شیئر کر رہے ہیں، اگر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے دینی طور پر، اور بعد میں دنیاوی، پہلے دینی طور پر اگر اس کو فائدہ نہیں ہے تو آپ اس کو بالکل اس میں ٹائم ویسٹ نہ کریں۔ اگر اس کا دینی فائدہ اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی دعوت ہے، تبلیغ کا حصہ ہے، تو آپ کر سکتے ہیں۔ یہ دین تبلیغ کرنا، اسلام کا دفاع کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا دفاع کرنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی عزت اور ناموس کی حفاظت کرنا، یہ اسلام میں اس کا انشاءاللہ آپ کو اجر ملے گا۔ آپ یہ کر سکتے ہیں، لیکن بلا وجہ، بغیر کسی وجہ کے سوشل میڈیا پہ وقت کو ضائع کرنا جو ہے، اس پہ آپ گریز کریں انشاءاللہ، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آپ جو ہو رمضان میں جو ہے عبادات کریں۔ ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے جزائے خیر دے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دنیا میں کامیابی دے اور آخرت میں بھی کامیابی دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔